آج ہم جس تجزیے پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک بالکل نئی بحری حقیقت کی تصویر کھینچتا ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے مبینہ طور پر عالمی طاقت کے توازن کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سارا تجزیہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے ایک بحری واقعے کے گرد گھومتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے کہ اس ایک واقعے نے طاقت کے پرانے سارے تصورات کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی اس پورے تجزیے کا مرکز ہے، کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دہائیوں سے قائم امریکی بحری بالادستی کو اس طرح سے للکارا گیا، اور خاص طور پر اب کیوں؟ یہی وہ پہلی ہے جسے یہ ماخذ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیے اس واقعے کی تہہ تک چلتے ہیں جس نے یہ ساری بحث چھیڑ دی ہے۔ خلیج عمان میں آخر ہوا کیا تھا جو اس پورے تجزیے کی بنیاد بنا؟ اچھا، تو اس تجزیے کے مطابق ہوا یہ کہ ایرانی کارگو جہازوں کے ایک قافلے نے امریکی بحریہ کی قائم کردہ ناکہ بندی کو توڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس تجزیے کے مطابق یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامتی قدم تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ اس تجزیے کے مطابق اس کے 3 اہم مراحل تھے۔ سب سے پہلے جہازوں نے اپنا سفر شروع کیا، پھر ان کی حفاظت کے لیے ایرانی بحریہ کو بھیجا گیا جو کہ خود ایک بہت واضح پیغام تھا، اور آخر میں یہ پورا قافلہ امریکی افواج کی موجودگی کے باوجود آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس تجزیے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انہیں روکا نہیں گیا۔ اور اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ اس تجزیے کے صرف ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی بحری خلاف ورزی نہیں تھی، بلکہ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی اور واضح شکست تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اس کے فوری اثرات کیا ہوئے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تجزیہ اس واقعے کو امریکہ کے لیے ایک دھچکے کے طور پر کیسے بیان کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تجزیہ کس طرح پہلے اور اب کا فرق دکھا رہا ہے۔ جہاں پہلے امریکی بحریہ کا مکمل کنٹرول نظر آتا تھا، وہیں اب اس ماخذ کے مطابق ایرانی بحریہ اپنے جہازوں کو بغیر کسی چیلنج کے لے کر گزر رہی ہے۔ یعنی اس تجزیے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا ہے۔ لیکن بات صرف بحری طاقت کی نہیں ہے۔ یہاں سے یہ تجزیہ ایک بالکل الگ اور سچ پوچھیں تو چونکا دینے والی بات کرتا ہے، اور وہ ہے یہ عدد 1200%۔ یہ عدد آخر ہے کیا، اور اس کا اس پوری کہانی سے کیا تعلق ہے؟ یہ 1200% کا ہندسہ دراصل ایک امریکی فوجی کے ایک آپریشن سے مبینہ طور پر کمائے گئے منافع سے جڑا ہے۔ یہ ماخذ اس کہانی کو اس دلیل کے لیے استعمال کرتا ہے کہ امریکی فوج کے اندر مبینہ طور پر ایک گہرا مسئلہ چل رہا ہے جہاں ذاتی مفاد قومی مقاصد پر حاوی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ اس واقعے کو صرف ایران اور امریکہ کے تنازع کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے امریکہ اور چین کی جو عالمی کشمکش چل رہی ہے اس کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق آبنائے ہرمز کا یہ واقعہ صرف وہیں تک محدود نہیں، اس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی۔ خاص طور پر تائیوان جیسے امریکی اتحادیوں کے لیے یہ ایک بہت طاقتور پیغام تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید امریکی تحفظ کی ضمانت اب اتنی پکی نہیں رہی۔ اور اپنی اس دلیل کو سہارا دینے کے لیے یہ تجزیہ امریکی اور چینی فوجی طاقت کا ایک موازنہ بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ کے میزائل ذخائر مبینہ طور پر کم ہو رہے ہیں اور اس کی بحری طاقت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف چین کی فوجی طاقت زیادہ مرتکز اور جدید دکھائی گئی ہے۔ اور اس تجزیے کا ایک سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ مبینہ کمزوری چین کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اپنے ہتھیاروں کا ذخیرہ دوبارہ بھرنے میں 1 دہائی لگ سکتی ہے، اور یہ تجزیہ پیشگوئی کرتا ہے کہ چین اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن آخر یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ کیا بات چیت کا کوئی راستہ نہیں تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے کے مطابق پردے کے پیچھے ناکام سفارتکاری اور خفیہ منصوبوں کی وہ کون سی کہانی ہے جو اس بحران تک لے آئی۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ اس تجزیے کے مطابق مذاکرات کیسے پٹری سے اترے۔ کہا گیا کہ ایران نے ایک منصوبہ پیش کیا، امریکہ نے مبینہ طور پر اس سے ہٹ کر نئے نکات شامل کر دیے، اور پھر جب ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے مبینہ منصوبوں کی بات سامنے آئی تو ایران نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور بات صرف فوجی طاقت یا سفارتکاری کی نہیں، اس تجزیے میں ایک اور پہلو پر بھی زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے انفارمیشن وارفیئر یا معلوماتی جنگ۔ اس کے مطابق ایران کے رہنماؤں کی صحت کے بارے میں افواہیں پھیلانا اسی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ ملک کے اندر بے یقینی پیدا کی جا سکے۔ تو ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھیں تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخری حصے میں ہم اس تجزیے کے بنیادی نتیجے کو دیکھتے ہیں،
जो आलमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। इस तज्ज़िये के मुताबिक ये है वो नई हकीकत जिसका सामना दुनिया को है। ये तज्ज़िया कहता है कि अमरीकी ताकत के बारे में जो पुराने ख्यालात थे वो सब टूट चुके हैं। इसका मौक़िफ़ है कि ईरान ने यह दिखा दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा, जबकि अमरीका बराह रास्त तसादुम से कतरा रहा है। और आखिर में ये तज्ज़िया अमरीका के मुस्तक़बिल को काफ़ी तारीख करार देता है। इस तज्ज़िये का इख्तिताम इस ताकतवर जुमले पर होता है जो इस वाक़े को एक तारीख़ी मोड़ के तौर पर पेश करता है। ये एक ऐसी शिकस्त है जिसके असरात इस माखज़ के मुताबिक हमेशा महसूस किए जाएंगे। तो आखिर में ये तज्ज़िया हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वाकई आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल गया है, जैसा कि ये माखूज़ दावा करता है, तो फिर आगे क्या होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।